السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کی زندگی سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ وہ موضوع ہے میری دعا کب قبول ہو۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے اور اس کی پوری زندگی میں ایک آواز بار بار بلند ہوتی ہے، اے اللہ میری سن لے، میری مشکل آسان فرما، میری حاجت فرما۔ لیکن اکثر ہمارے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر دعا کب قبول ہوگی؟ کیوں بعض دفعہ ہم مانگتے ہیں اور ہمیں فوراً نہیں ملتا؟ دعا کی قبولیت کا وعدہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بس دعا کی قبولیت کے مختلف طریقے۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3 میں سے ایک چیز ضرور لکھ دیتا ہے۔ یا تو وہی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، یا اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ہے دعا کا راز۔ کبھی ہمیں وہی ملتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی اس سے بہتر چیز ملتی ہے، اور کبھی اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کے خاص اوقات۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہمیں وہ اوقات تلاش کرنی چاہیے جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ رات کا آخری پہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ آذان اور اقامت کے درمیان یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ جمعے کا دن خاص طور پر عصر کے بعد ایک گھڑی ایسی ہے جب دعا رد نہیں کی جاتی۔ سجدے کی حالت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، بس اس وقت زیادہ دعا کرو۔ مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، والدین کی دعا یہ رد نہیں کی جاتی۔ دعا کی قبولیت کے شرائط۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ شرائط ہیں۔ دل سے دعا مانگنا زبانی الفاظ نہ ہو بلکہ دل کی پکار ہو، رزق حلال ہو۔ اگر انسان حرام کھاتا ہے تو دعا کی قبولیت مشکل ہو جاتی ہے۔ یقین کے ساتھ دعا مانگنا، شک کے ساتھ نہیں۔ دعا کے ساتھ صبر اور توکل بھی ضروری۔ وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اگر ہم واقعی ہی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو وہ دعائیں مانگیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی۔ آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں، دعا کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے۔ مشکلات میں، خوشیوں میں، دکھ میں اور سکھ میں، ہر وقت اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔